اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم کے ساتھ دو سٹوریاں میں شیئر کر رہی ہوں، ایک درود شریف کی ہے اور دوسری آیت کریمہ کی ہے۔ یہ ایک بھائی کی کہانی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں نے شادی اپنے امی ابو کی مرضی سے کی تھی۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ میری بیوی میری امی لوگوں کا، میرے گھر والوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ کوئی لڑائیاں، کوئی مسئلے پریشانیاں نہیں تھے، سب کچھ نارمل تھا۔ میری بیوی بھی خوش تھی، میری امی لوگ بھی خوش تھے اور میں بھی خوش تھا۔ بس اسی طرح زندگی چل رہی تھی۔ لیکن شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد میری اور میری بیوی میں لڑائیاں ہونے لگیں۔ لڑائیاں اس حد تک بڑھ گئی کہ میری بیوی اپنی امی کے گئی اور میں نے کافی کوشش کی، میری امی لوگوں نے بھی کافی کوشش کی کہ میری وائف واپس آ جائے اپنے گھر۔ میری امی نے بھی کوشش کی کہ میری بہو اپنے گھر واپس آ جائے، لیکن ہماری کوششیں ناکام ہوئی۔ میں بہت پریشان تھا۔ میری شکل دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں پریشانی سے میرا دماغ پھٹتا تھا، کوئی بھی راستہ سامنے نہیں آتا تھا کہ کس راستے پہ جاؤں، کیا کروں، بس پریشان تھا۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ درود شریف پڑھو۔ تو میں نے جب گھر آ کر سوچا کہ میں درود شریف کیسے پڑھوں، میں تو نماز تک نہیں پڑھتا ہوں، درود شریف کیسے پڑھوں گا۔ بس میرا بار بار یہی سوچ آ رہی تھی، میں نماز تک نہیں پڑھتا تو درود شریف کیسے پڑھوں گا۔ لیکن پریشانیاں اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کوئی راستہ سامنے نہیں آتا تھا۔ بس پھر میں نے درود شریف کا سہارا لیا، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا اور اتنا زیادہ میں درود شریف پڑھا کرتا تھا، اتنا زیادہ کہ بس رات کو نماز پڑھتا، اس کے بعد درود شریف پڑھتا اور اسی طرح کرتے کرتے میں نے تہجد بھی پڑھنا سٹارٹ کر دی، نوافل بھی پڑھنا سٹارٹ کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتا تھا، خوب دعائیں، کیونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں 50,000 پہ درود شریف پہ پہنچا لیکن کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آیا۔ سب کام بگڑتے جا رہے تھے۔ میری بیوی کو اور بھی زیادہ مجھ پہ غصہ تھا، اس نے تو ڈیورس پیپر بھی بھیج دیے کہ مجھ سے کہا کہ مجھے سائن کر کے دو۔ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں کیسے اس کو ڈیورس دے دوں، یہ تو میری وائف ہے۔ اور میری بیوی بھی امید سے تھی، ہمارا بچہ بھی آنے والا تھا، مجھے اپنے بچے کی بھی پریشانی تھی کہ میں اب کیا کروں گا اور میں پریشان تھا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد میرے لیے اور بھی مسئلے ہو گئے، میری زندگی اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی اور میں پریشان تھا۔ لیکن میں نے درود شریف کو نہیں چھوڑا، درود شریف کو اور بھی زیادہ کثرت کے ساتھ میں پڑھتا تھا، پڑھتا گیا یہاں تک کہ 80,000 85,000 تک جب میں پہنچا تو میری بیوی کی فون آئی تھی۔ میں حیران تھا کہ اتنے عرصے کے بعد میری بیوی نے فون کی ہے۔ میں نے اٹھائی، میں نماز پڑھ رہا تھا، نوافل پر بیٹھا تھا، تو میں نے بیوی کی فون اٹھائی اور اس سے بات کی تو میری بیوی رونے لگ گئی اور کہا کہ آپ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں اور مجھے آپ لے جائیں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ اس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی۔ تو پھر جب میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں صبح آپ سے بات کرتا ہوں، میں نے فون رکھ دی۔ صبح جب میں نے اپنی امی سے کہا کہ میں اپنی بیوی کو واپس لے کر آتا ہوں، اس نے مجھے کال کی ہے، تو میری امی بہت غصہ تھی کہ اب بچہ ہی کیا ہے، سارے جہان میں ہمیں ذلیل کیا ہوا تھا، ہماری ہر جگہ بدنامی کر دی ہے، اب میں کسی صورت بھی اس کو اپنے گھر واپس نہیں لاؤں گی۔ لیکن میں چپ تھا، میں نے اپنی ماں کو کوئی جواب نہ دیا اور میں نے اپنے درود شریف پر زور دیا، درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھنے لگا۔ اسی طرح کچھ ٹائم گزرا، 2-3 دن گزرے تو پھر مجھے فون آئی، میری بیوی کی جو بہن تھی اس کی فون آئی اور کہا کہ اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچی دی ہے اور بہت بہت آپ کو مبارک۔ اسی طرح میری بیوی کی جو بہن ہے اس نے کہا کہ آپ آ جاؤ اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لیکن میں حیران تھا کہ میرے کان شاید غلط سن رہے ہیں، لیکن واقعی میں حقیقتاً یہ بات سچ تھی کہ میری بیوی میرے پاس آنا چاہتی ہے اور وہ اپنے سارے کی سارے غلطیوں پر شرمندہ ہے اور وہ دوبارہ اپنے گھر میں آنا چاہتی ہے۔ میں کافی حیران تھا، بس میں درود شریف
کو اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا، میں نے اپنی زندگی میں اتنی میریکلز درود شریف پڑھنے کی وجہ سے دیکھی ہیں۔ یہ تو بہت بڑا معجزہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس سے بھی بڑے بڑے معجزے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے میری زندگی میں ہوئے ہیں جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ دوسری جو سٹوری ہے، میریکل سٹوری ہے، وہ آیت کریمہ کی ہے۔ یہ بڑی خوبصورت سٹوری آیت کریمہ کی سٹوری میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی، لیکن بہت ہی اچھی سٹوری ہے، میں دوبارہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ جو میرے نیو ویوز ہیں ان کو میں اپنی یہ سٹوری سنانا چاہتی ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت سٹوری ہے۔ ایک ہمارے اپنے جاننے والے تھے، ایک لڑکا تھا، اس کی اتنی عمر نہیں تھی، 17-18 ایئرس کی تھی، اور وہ اپنی گلی میں اپنے دروازے کے سامنے ٹھہرا ہوا تھا۔ سیکنڈ ٹائم تھا تو 2 آدمی آئے، گاڑی میں تھے، اور اس لڑکے سے کہا کہ ہمیں فلاں کا گھر نہیں معلوم، ہمیں اس کا پتہ دے دیں۔ تو جو وہ لڑکا تھا اس نے پیچھے مڑ کے جب اس گھر کی طرف اشارہ کیا تو وہ جو 2 آدمی تھے ان میں سے ایک آدمی نے اس کے منہ پر رومال رکھ لیا، اور پھر وہ جو لڑکا تھا وہ بے ہوش ہو گیا، گاڑی میں اس کو ڈال لیا۔ اس لڑکے کو نہیں معلوم، کیونکہ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، وہ 2 آدمی اس کو گاڑی پر لے کر کہیں لے گئے۔ اب جو یہ سٹوری سٹارٹ ہوئی ہے، یہ اس لڑکے کی اپنی ہی کہی ہوئی بات ہے۔ وہ لڑکا بتاتا ہے کہ جب مجھے میرے منہ پر رومال رکھا تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں پنجاب کے کسی ایریا میں ٹھہرا ہوا تھا جہاں پر کافی رش بھی تھا، اور سامنے 2 شاپس بھی تھی، ہوٹلز تھے۔ وہ جو 2 آدمی، میری جیسے ہی آنکھ کھلی، وہ جو 2 آدمی تھے وہ ہوٹل پہ سامنے چائے پی رہے تھے، اور میں گاڑی میں بے ہوش پڑا تھا، کیونکہ مجھے ابھی ہی نشے سے ہوش آ رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ گاڑی کے آگے پسٹل بھی پڑا ہوا ہے، وہ 2 آدمی سامنے چائے پی رہے ہیں، اور جیسے ہی میں نے گاڑی پہ ہاتھ لگایا تو میرا مجھ سے دروازہ کھل گیا۔ ویسے ہی دروازہ جلدی کھل گیا، انہوں کو لاک لگانا بھول گیا تھا۔ تو میں باہر نکلا، اور جب میں باہر نکلا تو آہستہ سے نکلا باہر، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں گاڑی سے باہر نکل آیا ہوں۔ بہت رش تھی، رش والی جگہ پہ انہوں نے گاڑی ٹھہرائی تھی۔ وہ تو بے فکر تھے کہ ہم نے ان کو نشہ دیا، اور یہ لڑکا تو بے ہوش پڑا ہوگا، وہ بے فکر ہو کے اپنی چائے پی رہے تھے۔ لیکن میں گاڑی سے باہر نکلا اور میں نشے میں بھی تھا، مجھ سے چلنا بھی نہیں ہو رہا تھا، اور میں جا رہا تھا، بھاگ رہا تھا کہ اس گاڑی سے میں کافی دور چلا جاؤں۔ تو ایک آدمی تھا، سفید داڑھی والا آدمی تھا، اس نے مجھے پکڑا اور کہا کہ بیٹا تم کیوں اتنے پریشان اور خوفزدہ ہو کر بھاگ رہے ہو؟ تمہارے پاؤں میں شوز بھی نہیں ہیں اور تم کیوں اس طرح جا رہے ہو؟ تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہوا، 2 آدمی مجھے اغوا کر کے لے آئے ہیں، میرا گھر کہاں ہے، اور یہ پنجاب کے ایریا میں مجھے یہاں پر میں اپنے آپ کو ہوش میں پایا، اور میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا؟ وہ جو بوڑھا آدمی تھا اس نے کہا کہ آؤ بیٹا، میں تمہیں تمہارے گھر کے جو ایریا کی جانے والی آپ کی گاڑی ہے اسی گاڑی میں آپ کو بٹھاتا ہوں، آپ پیسے نہ دو، آپ کا کرایہ میں دے دوں گا۔ تو پھر وہ جو لڑکا تھا اس نے کہا کہ اس بوڑھے آدمی نے مجھے میرے جو علاقے میں آنے والی جو گاڑی تھی، بس تھی، اس پہ مجھے بٹھا دیا اور میرا کرایہ بھی دے دیا، اور میں پھر کچھ ہی ٹائم میں اپنے گھر واپس پہنچ آیا۔ اور جیسے میں گھر واپس پہنچا تو میری امی لوگ، میری ساری کزنیں، وہ ایک سفید سا کپڑا بچھا کے بیٹھے تھے اور سب کچھ پڑھ رہے تھے، اور جیسے میں گھر پہنچا تو میری امی نے مجھے دیکھا تو وہ خوشی سے، حیرانگی سے اس کی چیخیں نکل پڑی۔ میری بہنوں نے مجھے دیکھا تو سب حیران تھے، چیخ رہے تھے کہ ہمارا بھائی واپس زندہ آ گیا، ہمیں مل گیا، اور سب چیخ رہے تھے۔ تو امی نے کہا کہ تم کیسے بچ آئے ہو؟ تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے بچاؤں، بس میں نے دروازہ کھولا گاڑی کا اور دروازہ کھل گیا۔ انہوں نے تو مجھے نشہ بھی اتنا سخت دیا تھا اور میرا نشہ بھی اتنا جلدی ٹوٹ گیا، یہ تو مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیا معجزہ ہوا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے۔ تو امی کہتی ہے کہ بیٹا، کہ ہمیں جیسے ہی معلوم ہوا کہ تم بالکل غائب ہو، ہم نے ایک ایک جگہ پتہ کیا، لیکن آپ کا کہیں سے بھی ہمیں پتہ نہیں ملا، کوئی رابطہ آپ سے نہیں ہو رہا تھا، تو بس آپ کے جانے کے بعد آیت کریمہ کا میں نے ختم کیا، 1.25 لاکھ کا ہم نے ختم مانا۔ ابھی تو ہم آیت کریمہ پڑھ ہی رہے تھے اور آپ واپس بھی آ گئے اور صحیح سلامت آئے ہو، آپ کو چوٹ تک نہیں ڈالی، اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرا بیٹا واپس دے دیا۔ یہ آیت کریمہ ہی کی برکت کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم کل سے آیت کریمہ کا ختم پڑھ رہے ہیں
مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاوضہ کر دے گا، میرا بیٹا صحیح سلامت آ جائے گا۔ اور واقعی میں یہ سب آیت کریمہ پڑھنے ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ کو نشہ بھی دیا، آپ کو پکڑ کر لے بھی گئے اور آپ کا نشہ ٹوٹ بھی گیا۔ انہوں نے پسٹل بھی اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ پسٹل بھی گاڑی کے اندر چھوڑا۔ لاک لگانا بھی بھول گیا کہ دروازے کو لاک لگائیں تاکہ یہ لڑکا باہر نہ نکل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے معاوضہ کر دیا۔ واقعی میں اللہ تعالیٰ معاوضہ کرتے ہیں جب انسان دل سے کوئی بھی تلاوت کرتا ہے، سب سے اسپیشل قرآن شریف، نماز، کوئی بھی ذکر کرتا ہے اور اسپیشل درود شریف، تو پھر آپ اپنی زندگی میں میریکلز ہی دیکھیں گے۔ توجہ سے تو پڑھیں، یقین کے ساتھ تو پڑھیں، محبت کے ساتھ تو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ضرور میریکلز کرے گا، ضرور معاوضے کرے گا انشاءاللہ۔ اپنے اللہ پہ بلیو کیجئے اور اپنے گناہوں پہ نظر رکھیے گا کہ کون سی ایسی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعائیں عرش تک نہیں پہنچتی، اور ضرور پہنچیں گی عرش تک۔ بس خود کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اپنی ایک ایک تکلیف اپنے اللہ تک پہنچائیں، اللہ کو بتائیں، اپنے ایک ایک بات، ایک ایک پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کریں، اللہ تعالیٰ آپ پہ نظر کرم کرے، آپ کی زندگی میں آپ کو ساری خوشیاں مل جائیں، آپ کے خواب پورے ہو جائیں۔ درود شریف کی میریکل سٹوری بھی بڑی خوبصورت تھی، آیت کریمہ کی بھی بڑی خوبصورت سٹوری تھی۔ محبت سے، یقین سے درود شریف پڑھا کریں، درود شریف سے دوستی کریں، اپنے اللہ سے دوستی کریں اور اللہ کی بتائی ہوئی ہر بات پر عمل کریں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔